بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ معہد الفقیر جھنگ میں ہونے والا 28واں روحانی تبلیغی اور اصلاحی اور ایمانی اجتماع بہت خوبصورت طریقے سے اچھے انداز سے اس کی تکمیل ہوئی۔ انتظامات ہمیشہ کی طرح بہت اچھے تھے۔ مجمع ہر سال پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اجتماع کے روح پرور مناظر رہے، توبہ کے کلمات پڑھنے کا بار بار موقع ملا، بہت ساری بڑی تعداد میں مخلوق خدا حضرت جی سے بیعت ہوئی، سلسلے میں داخل ہوئے۔ حضرت جی کے بیانات ماشاءاللہ روز ہوئے۔ حضرت صاحبزادہ حبیب اللہ احمد صاحب، حضرت صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ دونوں کے ماشاءاللہ بیانات ہوئے، شیخ الحدیث صاحب کا، اور ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے حضرت جی کے خلفائے کرام اور مشائخ اور علماء کرام کے بیانات ہوئے، مختلف تصوف سے متعلق، اصلاح باطن سے متعلق اور کردار کو بلند کرنے سے متعلق بیانات ہوئے، اور اس عاجز کا بھی الحمدللہ بیان ہوا تجارت کے اوپر۔ ذکر، مراقبہ، تہجد، ہر سال حج عمرہ وہ ہو رہا ہوگا، لیکن کسی کا پیسہ لے کے دبانا، یہ ہم اس کے اوپر کو بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ والا تصوف جب مالی معاملات میں ہم ایسے ہوں گے تو یہ اس طرح قبول نہیں ہوگا۔ صرف مراقبے کی کثرت سے اور معاملات کے اندر گڑبڑ ہو تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو باقی تمام شعبوں میں دین کو زندہ کرنا جس طرح ضروری ہے، تجارت اور کمائی اور معاملات کے دین کے اندر بھی تصوف کی تو یہی ترغیب ہے، خانقاہوں کی تو یہی تربیت ہے کہ صدق مقال بھی ہو اور رزق حلال بھی ہو۔ قرات اور نعتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا الحمدللہ رب العالمین، تو ایک بہترین سلسلہ تھا، اور اس دفعہ کے انتظامات پچھلے سال سے زیادہ کیے گئے تھے کہ مجمع زیادہ آئے گا۔ جس دن اجتماع شروع ہونا تھا، اس شروع ہونے سے پہلے تمام انتظامات جو زیادہ کیے گئے تھے وہ بھر چکے تھے۔ مزید 3 دن لوگوں کا آنا بڑھتا ہی رہا۔ قریب 30 احباب کو نسبت کا نور ملا، خلافت عطا کی گئی، اور یہ 30 وہ نئے چراغ ہیں، نئے بلب ہیں، جو نئی روشنیاں ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مجالس ذکر منعقد کریں گی اور اس نور کے، اس خیر کے پھیلنے کا مزید ذریعہ بنیں گی۔ اور اس اجتماع میں صرف پاکستان سے لوگ نہیں آئے ہوئے تھے، بیرون ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، مختلف ممالک سے، تو وہ بھی شریک تھے، اور جن لوگوں کو خلافت ملی اس میں ملائیشیا کے بھی تھے، اور اس کے اندر امریکہ کے سے آئے ہوئے حضرات بھی تھے، بہت سارے مختلف اور حضرات بھی آئے حضرت سے ملاقات کے لیے، جس میں کچھ سرکاری احباب بھی تھے، کچھ کاروباری احباب بھی تھے، کچھ علماء کرام تھے، تو مختلف قسم کے لوگ حضرت سے ملاقات کے لیے وہاں تشریف لاتے رہے، اور حضرت سب کو جو ہے نا کھلے دل سے دعائیں دیتے رہے۔ عمر کے اس حصے میں اتنی بیماریوں کے ساتھ حضرت جی کا مستقل وقت دینا اور ساری چیزوں کو توجہ دینا، یہ یقیناً حضرت کے لیے ایک ہمت والا کام تھا، اور اللہ نے آپ کو ہمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض کو، صاحبزادگان کے فیض کو اور اس خاندان کے فیض کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے۔ ان روحانی اجتماعات سے انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، آنے والے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کئی سالوں میں کہ اجتماع کے 3 دن لگا کے آنے کے بعد کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق ملی، موبائل کا غلط استعمال چھوٹا، کتنے لوگوں نے کہا ہمیں تہجد کی توفیق ملی، اور دوران اجتماع بھی کتنے لوگوں کو بہت سی برکات، انوارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، جس کا لوگ اظہار کرتے رہتے ہیں، تو لوگ اعمال صالحہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کے خیر کے اجتماعات جو ہیں یہ پوری امت کے لیے فلاح اور خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ اور آخری جو اختتامی دعا تھی، بڑی رقت آمیز اور بڑی تفصیلی اور مکمل دعا، جامع ترین دعا حضرت جی نے ماشاءاللہ خود کروائی۔ یا اللہ، یا اللہ، اے اللہ، جب یہ اتنی امیدیں لے کے آئے ہیں تو آپ اپنی رحمت سے سب کی مرادیں پوری کر دیجئے، سب کی امیدیں پوری کر دیجئے۔ پروردگار عالم رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے اس مجمع کو دیکھ لیجئے۔ ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کی طرف سے کہیں یہ آواز نہ آ جائے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول